لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں بیانات ہیں، اور پرانے ویڈیوز ہیں، نئے ویڈیوز ہیں، یہ سب آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن اس سال کچھ زیادہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حرمین کے اندر آج سے 3-4 سال پہلے 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھیں، اور وطر ملا کر 23 رکعت. لیکن کرونا کے ٹائم سے ابھی تک 20 رکعت تراویح نہیں ہو رہی ہے. پہلے 13 کا اعلان ہوا تھا، 13 نمازیں ہوئی تھی شاید 2 سال یا 1 سال، اس کے بعد 11. اس سال بھی یہی اناؤنسمنٹ ہوا. تو 2 سال پہلے بھی دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ایک اوپن لیٹر گورنمنٹ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ کو لکھا گیا تھا. اس وقت بھی بڑا واویلا ہوا تھا کرونا کے ٹائم پہ بھی، لیکن اس وقت مجبوری بتائی گئی تھی. لیکن ابھی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ طول پکڑ لیا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو علماء احناف ہیں ان کے اندر شدت آ گئی اس معاملے میں. اور شدت آئی تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اہل حدیث بھی رہتے ہیں. تو اہل حدیث 8+3 11 رکعت کے قائل ہیں. تو اہل حدیثوں کو گھسیٹنا شروع کیا. جب ان کی طرف سے ویڈیوز آنی شروع ہوئیں تو پھر علماء اہل حدیث اور بعض طلبہ اہل حدیث، میں نے بھی کچھ مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان لوگوں کے بعض اعتراضات کے جوابات اور بعض غلط بیانیوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا. تو ان لوگوں نے بڑی شدت اختیار کی. تو اس معاملے میں ایک جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو اہل حدیث ہے، عمومی طور پر اہل حدیث کو یہ لوگ اہل حدیث، اہل الحدیث نہیں بولتے، سلفی نہیں بولتے، یہ لوگ غیر مقلد بولتے ہیں. مان لیجئے ان کی زبان میں غیر مقلدین جو ہے وہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کے فتویٰ کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کے عمل کو رد کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور عوام کے اندر اس طرح سے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے کہ عوام یہی سمجھتی ہے کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے اور صحابہ کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین تک کو نہیں مانتے. یہ بٹھا دیا گیا. کیونکہ میرے ویڈیوز کے اکثر ویڈیوز جو اس سے متعلق ہے، تراویح کی رکعات سے متعلق ہیں، تو اس پر یہی کامنٹ آ رہے تھے، یعنی حضرت عمر کو نہیں مان رہے، حضرت عمر کے فتویٰ کو نہیں مان رہے. تو اس مسئلے میں تو میں آپ کے سامنے جو ہے الگ سے ویڈیوز کی شکل میں اسی چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی 1-2 ویڈیوز انشاءاللہ ارادہ ہے اس معاملے پر، جو کچھ اور اعتراضات ہیں اور کچھ اور شبہات جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں اس کا جواب میں ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آج ہم بات کریں خلفائے راشدین کے فتاویٰ پر عمل کرنے کی بات. تو دیکھیے جیسے ہی تراویح کی بات آتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے خلاف ان کا عمل ہے. جیسے ہی 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر کے خلاف ان لوگوں کا مسئلہ ہے. جیسے ہی اذان عثمانی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاملہ ہے. اور بعض چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف ہے، بعض چیزوں میں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے. اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے. لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کے ذہن کو کلیئر کیا جائے اور ان کے جھوٹ کا جواب دیا جائے. چنانچہ میں نے آج یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایسے فتاویٰ جات جس کو جمع کیا جائے، آپ کے سامنے لایا جائے، جس کے بالکل برخلاف، بالکل برعکس فقہ حنفیہ ہے. یعنی خلیفہ اول، آج ہم خلیفہ اول کی ہی بات کریں گے، اس کے بعد خلیفہ ثانی، پھر خلیفہ ثالث، پھر خلیفہ رابع. اور ان کے بہت سارے مسائل، بہت سارے فتاویٰ جات احناف کے بالکل الگ ہیں. لیکن چند مسائل ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو جائے کہ نہیں، ان کا کہنا غلط ہے، یہ خود جس چیز کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں اس کے مرتکب ہیں. آج میں چند مثالیں آپ کے سامنے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں. پہلی مثال میں آپ لیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم لوط کا عمل یعنی ہم جنس پرستی کے مرتکب کے قتل کے قائل تھے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص ہم جنس پرستی کرتا ہے، لوطی فعل کرتا ہے، قوم لوط والا عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل برخلاف فقہ حنفیہ کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کا مرتکب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا.
اور فقہ حنفیہ کا کیا کہنا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تضاد دیکھیے، بالکل ہی الگ الزام دوسروں پر دھر رہے ہیں، اہل حدیثوں کو پر دھر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ان کا کیا عمل ہے اس معاملے میں، اور یہ نصر المعبود مسئلہ نمبر 2 کے تحت درج ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر کے قائل تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کے مسئلے میں، اگر آپ کو وطر کی پوری جانکاری چاہیے تو نماز کے پلے لسٹ میں میں نے وطر کے تعلق سے ہی کئی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وطر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت ہے، یعنی رسول اللہ کبھی 1 پڑھتے، کبھی 3 پڑھتے، کبھی 5 پڑھتے، کبھی 7 پڑھتے، کبھی 9 پڑھتے، اور ساری صحیح سندیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی عمل ہے اس پر، صحابہ کرام کا بھی عمل ہے اس پر۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں ایک وطر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر کے قائل تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن ہدایہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وطر نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم، یعنی صرف 3 رکعتیں ہی وطر پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کا خلاف ہے، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے، میں یہاں پر یہ آپ کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ لوگ حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں اور یہ الزام اہل حدیثوں پر دھرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث، آپ ایک بات سمجھیے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے۔ سنت کہاں ہے؟ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنت یعنی رسول اللہ سے کوئی حدیث ثابت ہو، اس کے خلاف خلفائے راشدین عمل کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ جب ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، قرآن و سنت کو ماننا ہے، تو سنت صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، تو صحیح احادیث کے روایت کرنے والے یہی تو ہیں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام۔ پھر ان کا عمل سنت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہماری دعوت ہی یہی ہے، خلفائے راشدین کے اجتہادات، خلفائے راشدین کے جو فتاویٰ ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ بعد میں ہم آتے ہیں تابعین، تبع تابعین پر، بعد میں آتے ہیں ائمہ اربعہ پر وغیرہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الزام ہی بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے چند مثالیں ضرور پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا وطر کا معاملہ دیکھ لیا، وطر 3 سے نہ زیادہ اور نہ 3 سے کم، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر کے قائل تھے۔ اسی طرح سے نمبر 3 پر دیکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا ہے۔ لیکن فقہ حنفیہ کا معلوم ہے آپ کو، رفع الیدین کے تعلق سے کیا کیا واویلا کرتے ہیں، بالکل برخلاف ہے۔ کوئی منسوخ بولتا ہے، کوئی بدعت بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عیدین کی نماز جو ہوتی ہے، ابھی عید آ رہی ہے، عید کی نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 12 تکبیرات کے قائل تھے اور فاعل تھے، کرتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے، کرتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے۔ یہ المجموع کے اندر موجود ہے، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں 12 تکبیریں۔ لیکن فقہ حنفیہ میں کیا ہے؟ عید کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، 6 تکبیریں ہیں۔ ہدایہ کے اندر دیکھ لیجئے، باب العیدین کے اندر، اور وہ کرتے بھی یہی ہیں۔ اور جتنے بھی مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ تمام مسائل پر الحمدللہ اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفی یہ عمل کرتے ہیں۔ تو کون ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف؟ اہل الحدیث یا آپ؟ خواہ الزام دھرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بہرحال اب آئیے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ جانیے کہ امامہ پر مسح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پر مسح کے قائل تھے،
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جبکہ ہدایہ کے اندر کیا ہے؟ باب المسح علی الخفین کے اندر امامہ پر مسح کرنا جائز نہیں، اس کے منکر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پر مسح کرنے کے قائل ہیں، لیکن یہ احناف جو ہیں امامہ پر مسح کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اندر ٹچ کرنا پڑے گا، چوتھائی سر جو ہے ٹچ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پورا امامہ پر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اب یہ دیکھیے کون ہے خلاف. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کر لے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ سنن الترمذی کے اندر کتاب الحدود کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کیا کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو، کنواری غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اس پر حد کیا ہے؟ کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن ہدایہ کے اندر کتاب الحدود جلد 1 صفحہ نمبر 512 کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف کوڑے مارے جائیں گے، جلا وطن نہیں کیا جائے گا، جلا وطن نہیں کیا جائے گا. ابوبکر صدیق کا فتویٰ اور حنفیہ کا فتویٰ اب بتائیے بالکل الگ ہے. وہ 1 سال جلا وطن کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جلا وطن نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ایک مچھلی آتی ہے، طافیہ اس کو بولا جاتا ہے، مچھلی کا نام نہیں ہے، وہ مچھلی جو خود سے مر کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے اسے طافیہ کہا جاتا ہے. پانی کے کنارے آ جائے، خود سے جو مر جاتی ہے مچھلی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے الطافیہ کھانا حلال ہے. کیا کہتے تھے؟ الطافیہ کھانا حلال ہے، یعنی وہ مچھلی جو پانی میں مر جائے خود بخود اور وہ سمندر کے کنارے آ جائے، دریا کے کنارے آ جائے، اس کو الطافیہ بولا جاتا ہے عربی میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حلال سمجھتے تھے. لیکن ہدایہ کے اندر طافیہ کے بارے میں کیا ہے؟ فقہ حنفی کا کیا کہنا ہے کہ طافیہ کھانا مکروہ ہے، یعنی ابوبکر صدیق حلال بول رہے ہیں اور آپ مکروہ بول رہے ہیں. چنانچہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. جاتے ہوئے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فتویٰ تھا کہ مرتدہ کو قتل کر دیا جائے گا. مرتد کو تو قتل کیا جائے گا، مرتدہ کو بھی قتل کیا جائے گا. مرتدہ یعنی مؤنث، یعنی کوئی لیڈی اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جبکہ اس کے بالکل خلاف حنفیہ کا کیا فتویٰ ہے؟ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہدایہ باب احکام المرتدین کے اندر موجود ہے. اس قسم کی اور بھی مثالیں ہیں. آپ مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں فقہ ابی بکر دیکھنے کے لیے. اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحیح ستہ کے اندر بہت سارے فتاوی جات خلفائے راشدین کے درج ہیں. آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات موجود ہیں. اس کے بالکل برخلاف احناف کا فتویٰ ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے 8-10 مثالیں، چند مثالیں بیان کی، جبکہ آپ جب غوطہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. خلفائے راشدین کا فتویٰ ایک طرف، ان کا فتویٰ ایک طرف، بالکل الگ، اور الزام دوسروں پر دھرتے ہیں، اہل الحدیث پر دھرتے ہیں. اہل الحدیث کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا. کس بنیاد پر؟ فہم سلف کی بنیاد پر. یہ بڑی بات ہے. آپ اصل پوائنٹ کو یہ سمجھیے. قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا، قرآن و سنت کو سمجھا جائے گا. کس بنیاد پر؟ اپنے ہوا اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، فہم سلف کی بنیاد پر. اور سلف میں سب سے اول کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں سب سے اول کون ہے؟ خلفائے راشدین ہیں. لہٰذا یہ الزام تراشیاں اور جھوٹ بولنا یہ بند کریں. اور رمضان کے مہینے میں آپ ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں، رمضان کے مہینے میں درس ریکارڈ کراتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ احناف کا جو فتویٰ ہے بہت سارے فتاوی جات خلفاء راشدین کے خلاف ہے،
صحابہ کے خلاف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کے خلاف ہے۔ چند مثالیں میں نے آج ابو بکر صدیق کی پیش کی ہے، انشاءاللہ تعالی آگے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات سے بھی میچ کر کے تھوڑا آپ کو آئینہ دکھا دوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں احبابوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔